تمثیل نو دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو اشرف زاہد سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ذرا خاص ہے، اس کا وقت اور دن خاص ہے۔ جی ہاں، وائٹ کین ڈے 15 اکتوبر، یوم سفید چھڑی 15 اکتوبر، یہ ہے آج اس ویڈیو کا موضوع۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آج آپ کا کردار بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، جی ہاں ضرور آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ ذہین ہیں اور سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اس لیے سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کا رول، آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ نے اس چینل کو یعنی تمثیل نو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور دوسروں کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو لائن ہے نا، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ ویڈیو کے آخر میں یہ بڑی ایک لطافت کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ خاص دن کے لیے ہے، 15 اکتوبر 1965۔ یہ وہ سال، یہ وہ دن تھا جب اقوام متحدہ نے، UN نے اس دن کو مقرر کیا ان افراد کے لیے جو جسمانی طور پہ بینائی نہیں رکھتے یا آنکھیں نہیں رکھتے۔ ان کے لیے یہ دن مقرر کیا گیا، مخصوص کیا گیا سفید چھڑی کے حوالے سے۔ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ ایسا ہے کہ جنگ عظیم دوم میں جب بہت زیادہ تباہی ہوئی، بہت زیادہ نقصانات ہوئے، انسانی ہلاکتیں ہوئیں لاکھوں میں، وہاں پر بہت سے افراد معذور بھی ہوئے، جن میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو جسمانی بینائی سے محروم ہوئے۔ تو اب ان کے چلنے پھرنے کا، ان کے اپنی منزل تلاش کرنے کا، راستہ تلاش کرنے کا ایک مسئلہ تھا، جس کو ڈاکٹروں نے متفقہ طور پہ یوں حل کیا کہ ایک چھڑی ان کے ہاتھ میں دے دی گئی اور اس چھڑی سے انہیں اپنا راستہ تلاش کرنا تھا، اپنی منزل پہ پہنچنا تھا اور رابطہ قائم کرنا تھا اپنی منزل سے یا دوسری کسی جگہ سے۔ اب اسی چھڑی کے رنگ کا تعین بھی کیا گیا اقوام متحدہ کی میٹنگ میں۔ اس کا رنگ سفید یعنی امن کی جو علامت ہے، امن کا نشان ہے، یہ رکھا گیا۔ اور اس چھڑی کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کی جسمانی بینائی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں ہوگی، یہ سڑک پہ اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے استعمال کریں گے۔ اور دوسرے افراد کے لیے پیغام رکھا گیا کہ یہ جس کے ہاتھ میں ہوگی اس کی معاونت اور رہنمائی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ویڈیو سے ہمارا تو کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، لیکن اس نسبت سے ہم سب کا تعلق ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں۔ دنیا کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے ہیں، اس لیے یہ ویڈیو ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اس سفید چھڑی کے مختلف سائز اور اقسام ہیں: لانگ سٹک، سمبل سٹک اور گائیڈ سٹک۔ لانگ سٹک خاص موقعوں پہ استعمال کی جاتی ہے۔ سمبل سٹک خاص انسٹیٹیوشن میں، اداروں میں، جہاں پہ ان افراد کو تعلیم سے نوازا جاتا ہے، وہاں رکھی جاتی ہے۔ اور گائیڈ سٹک ہر اس شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو جسمانی محرومی کا
جسمانی بینائی سے محرومی ہوتی ہے جسے. تو یہ کچھ معلومات معروضات ہیں اس چھڑی کے حوالے سے. آپ جہاں بھی کسی ایسے شخص کو دیکھیں، جس حال میں دیکھیں، آپ فوری اس کی معاونت، رہنمائی اور مدد کو آئیں، اپنا ہاتھ بڑھائیں. اب شاعری سے تعلق ہے چونکہ میرا، تو تھوڑی سی لائنیں، تھوڑی سی سطریں شاعری کے حوالے سے ایک نظم کی صورت میں. چھڑی سفید. چھڑی سفید ہے ایسی کہ ہم سفر میری، چھڑی سفید ہے ایسی کہ ہم سفر میری، چھڑی سفید سے پھوٹی نئی سحر میری. چھڑی سفید میرے راستے بناتی ہے، چھڑی سفید میرے راستے بناتی ہے، چھڑی سفید مجھے راستے دکھاتی ہے. مجھے یقین ہوا ہے پھر اپنے ہونے کا، مجھے یقین ہوا ہے پھر اپنے ہونے کا، کوئی نہ خوف رہا ہے کچھ اور کھونے کا. اجاڑ آنکھوں میں تازہ بہار لائی ہے، اجاڑ آنکھوں میں تازہ بہار لائی ہے، یہ میرے واسطے ایک اختیار لائی ہے، یہ میرے واسطے ایک اختیار لائی ہے، میری حیات میں نظم و وقار لائی ہے، میری حیات میں نظم و وقار لائی ہے. چھڑی سفید کرشمے، چھڑی سفید کرشمے ہزار لائی ہے، اسی سے پایا ہے میں نے سراغ منزل کا، اسی سے پایا ہے میں نے سراغ منزل کا، چھڑی سفید ہے ایسا چراغ منزل کا. یہ تو شاعری میں کچھ لائنیں، کچھ سطریں پیش کی گئیں. اب میں اس لائن پہ آتا ہوں جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بولی تھی. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، اپنا رول تو آپ سمجھ گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک بڑی مزے کی بات جڑی ہے. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. کسی دکان والے نے طوطا رکھا تھا اپنی دکان پہ، اور طوطا باتیں کرتا تھا. طوطے ہماری زبان میں بھی باتیں کرتے ہیں، اور بعض انسان طوطوں کی زبان میں بھی باتیں کرتے ہیں. یہ طوطا جو تھا ہم باتیں کرتا تھا، اور اس دکان والے کے سامنے سے روز صبح سویرے ایک علاقے کی معروف شخصیت گزرتی تھی، اور یہ طوطے کو نہ جانے کیا خبر تھی اس کے حوالے سے. روز اس کو برا بھلا کہتا تھا، گالیاں نکالا کرتا تھا. اس نے مالک کو شکایت کی. مالک نے طوطے کو سمجھایا کہ یہ ہمارے بڑے معزز ہیں، ہماری معروف شخصیت ہے، نہ کیا کرو ایسے. طوطے نے دوسرے دن پھر اسے ایسا ہی کہا، برا بھلا. پھر اس بندے نے شکایت کی. دکان والے نے طوطے کو ٹکا کے مارا، اچھی خاصی پٹائی کی اس کی، اور طوطے کو پریشانی ہوئی. اگلے دن، تیسرے دن پھر جب وہ شخصیت گزری تو طوطا اب دیکھ رہا تھا بڑی حیرت سے، حسرت سے، کہ اب میں اسے کیسے کہوں، میرا مالک تو مجھے مارتا ہے. جب وہ تھوڑا آگے گزرا، وہ شخصیت آگے گزری، اس نے پیچھے دیکھا کہ طوطا اب کیا کر رہا ہے، اب کیا کرتا ہے، آج اس نے مجھے کچھ نہیں کہا. تو جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا، طوطے نے کہا، تو سمجھتا گیا ہی ہوں گے، تو سمجھتا گیا ہی ہوں گا. جی، یہ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. اس کے والے تھے، اس سے ایک بات تھی. ویڈیو کو آپ نے دیکھا، دیکھیں گے، امید ہے پسند بھی کریں گے، اور اس سے بھی زیادہ امید یہ ہے کہ اس کو شیئر بھی کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.